دنیا کے یہ جھوٹے مذاہب نے اپنے منمانے رسم و رواج کے ذریعے، اپنے ٹریڈیشن کے ذریعے انسانوں کو اپنے بوجھ کے تلے دبا کے رکھا ہے۔ کہیں لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑا جا رہا ہے، کہیں عورتوں کو ستی بنا کر کے ان کے شوہر کے ساتھ جلا دیا جا رہا ہے۔ ان نقلی اور جھوٹے مذاہب نے انسانوں پر جو ظلم و ستم کیے، اسلام کی شیتل چھایا میں آ جاؤ، ہم وہ اسلام لے کر کے آئے جو دنیا کو نیائے دینے کے لیے آیا ہے، جو انصاف دینے کے لیے آیا ہے، جو دنیا کو ان تمام رسم و رواج کے چنگل سے چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں تبدیل کرتا۔ کوئی قوم اگر اچھی حالت میں ہے، اس کی اچھی حالت کو اللہ تعالیٰ بری حالت میں تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک وہ قوم اپنے اعمال کو تبدیل نہ کر لے، جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو تبدیل نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو بھی تبدیل نہیں کرتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بڑی خوشی کی بات ہے نکھی گھاٹ کی اس مسجد میں آج کا یہ پروگرام جو عصر کی نماز کے بعد سے شروع ہوا، ابھی تک مسلسل اس پروگرام میں آپ نے علماء کے بیانات سنے، اور آج مجھے اس پروگرام میں سب سے آخر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اور آپ اللہ کے آخری نبی کے امتی ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو خیر امت کہا ہے، کنتم خیر امت۔ مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔
سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے درمیانی امت ہو. تمہیں جو شریعت دی گئی، تمہیں جو دین دیا گیا، اس دین کے اندر ہر معاملے میں اعتدال ہے، توسط ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خیر امت کے لقب سے ملقب ہونے کے باوجود، دنیا کی سب سے بہترین امت کے خطاب کے ملنے کے باوجود آج دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہمارے اندر کیوں ہے؟ جان اور مال کا سب سے زیادہ خطرہ ہمیں کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا دشمن اگر 1 مہینے کی دوری پر بھی ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے میرا دبدبا، میرا روب، میرا ڈر ڈال دیا ہے. دشمن نبی کے سامنے نہیں ہے، 1 مہینے کی دوری پر ہے، مگر نبی کا ڈر دشمن کے دل میں موجود ہے. بھئی ہم تو وہ ہیں کہ ایران کی فوج کا کمانڈر تھا رستم. مسلمانوں کی جب ایران کی فوجیوں سے جنگ ہونے والی تھی تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں دنیا کی سپر پاور سے ٹکر لے رہے ہیں. اس زمانے میں 2 سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر، ایک پرسین امپائر. ایک روم کی طاقت تھی، ایک ایران کی طاقت تھی. تو رستم نے کہا کہ مسلمانوں تم اپنا کوئی نمائندہ بھیجو ہماری طرف، ہم بات تو سنیں کہ بھئی کس لیے آئے ہو تم لوگ. یہ عرب کے صحرا کے بدو آج ہم سے لڑ رہے ہیں، ایران سے لڑ رہے ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تھے. انہوں نے ایک ایسے صحابی کو بھیجا جن کا نام پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، حضرت ربعی ابن عامر. یعنی صحابہ تو سارے کے سارے قابل احترام ہیں، مگر صحابہ میں کچھ نام ایسے جو فیمس ہیں، لیکن یہ نام تو ظاہر ہے کہ فیمس نہیں تھا. ایسے صحابی کا انتخاب کیا جو بہت مشہور نہیں تھے. ان کو بھیجا کہ جاؤ تم رستم سے بات کرو اور رستم کو بتاؤ کہ ہم کیوں آئے ہیں. ادھر حضرت ربیع چلے اس سے ملنے کے لیے، ادھر رستم نے حکم دیا کہ ہمارے دربار کو سجایا جائے. دربار میں بہترین فانوس لگایا گیا، اعلیٰ قسم کا کارپیٹ بچھایا گیا، ایسی رونق اور ایسا ڈیکوریشن کیا گیا کہ دیکھنے والے کی نظریں حیران رہ جائیں. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجی ڈریس میں، جو مسلمانوں کا فوجی ڈریس تھا، آرمر ڈریس، اس ڈریس میں پہنچے. تلوار میان میں لگی ہوئی ہے، ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے، گھوڑے سے اترے اور اپنے نیزے سے رستم کے دربار کے اس قالین کو چبھوتے ہوئے اور اس کے ڈیزائن کو خراب کرتے ہوئے جا کر کے رستم کے سامنے کھڑے ہو گئے. رستم پریشان ہے کہ بھائی یہ کون آدمی ہے بھائی؟ میرا اتنا قیمتی فانوس، میرا اتنا اعلیٰ قالین، میرے دربار کا یہ ڈیکوریشن، یہ سب اس کے لیے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا. یہ آ کے سامنے میرے کھڑا ہو گیا. اس نے ایک بار بھی بھائی آدمی جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو نہیں ہو تو حیران ہو جاتا ہے نا. حضرت ربیع ابن عامر کے چہرے پر کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں ہے جس سے لگے کہ وہ بہت حیران ہے. آئے اور رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے. رستم نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تمہاری فوج اور تم مسلمان آخر چاہتے کیا ہو؟ تو حضرت ربیع ابن عامر نے جو جواب دیا تھا، وہ جواب تو چند الفاظ ہی تھے، کہنے کو تو وہ 1-2 سینٹنس تھا، مگر دریا کو کوزے میں بند کر دیا حضرت ربیع ابن عامر نے. پورے اسلام کا انٹروڈکشن کر دیا انہوں نے 2 جملے کے اندر. کہا اے رستم، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم کیوں آئے؟ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کا بندہ بنانے آئے ہیں.
لوگ ایک دوسرے کے آگے سر جھکا رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم انسان کی پیشانی کو یہ مقام دینے آئے ہیں کہ انسان کی پیشانی اگر جھکے گی تو اللہ کے آگے جھکے گی، انسان اگر بندہ ہے تو اللہ کا بندہ ہے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ۔ دنیا کے یہ جھوٹے مذاہب نے اپنے منمانے رسم و رواج کے ذریعے، اپنے ٹریڈیشن کے ذریعے انسانوں کو اپنے بوجھ کے تلے دبا کے رکھا ہے۔ کہیں لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑا جا رہا ہے، کہیں عورتوں کو ستی بنا کر کے ان کے شوہر کے ساتھ جلا دیا جا رہا ہے۔ ان نقلی اور جھوٹے مذاہب نے انسانوں پر جو ظلم و ستم کیے، اسلام کی شیتل چھایا میں آ جاؤ، ہم وہ اسلام لے کر کے آئے جو دنیا کو نیائے دینے کے لیے آیا ہے، جو انصاف دینے کے لیے آیا ہے، جو دنیا کو ان تمام رسم و رواج کے چنگل سے چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ۔ اور اے رستم، آج تو دنیا والوں کی نظریں صرف دنیا پر ہوتی ہیں، دنیا کیسے کما لی جائے، دنیا کیسے بنا لی جائے، دنیا میں کیسے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ہم دنیا کی اس تنگی سے نکال کر کے ہم آخرت کی کشادگی کی طرف تم کو لے کے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تم کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا سے بہت بڑی ایک زندگی ہے جس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو ہم تو اس اسلام کے ماننے ہیں والے بھائی، مگر آج ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ڈر ہے ہمارے دلوں میں، دہشت ہے۔ یہ حالات کیوں ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آج مختصر سی گفتگو اسی ٹاپک پر کر لی جائے۔ اس سوال کا جواب ہم 1400 سال پہلے جا کر کے ڈھونڈیں اور تلاش کریں کہ اللہ کے نبی نے 23 سال کی مختصر سی مدت میں وہ لوگ جو دنیا کے سب سے انسولڈ لوگ تھے، جن کے اندر نہ تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، نہ بات کرنے کا سلیقہ تھا، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اس قوم کو دنیا کی سب سے تہذیب یافتہ قوم بنا دیا، سب سے متمدن قوم بنا دیا۔ وہ قوم جس کو دنیا والے جنگلی مانتے تھے اور کہتے تھے، اسے دنیا کو تہذیب سکھانے والا بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ نبی کیا لے کر کے آئے؟ انہوں نے اس امت کو کیا دیا؟ قرآن اور حدیث دیا، اسلام دیا، اور اسی اسلام میں ہماری عزت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے، جب تک ہم اسلام پر عمل کرتے رہیں گے ہم عزت والے رہیں گے۔ جس دن اسلام کو چھوڑ کر کے ہم نے کسی اور چیز میں اپنی عزت کو تلاش کرنا شروع کیا، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ ہماری عزت، ہمارا مقام، ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ اسلام سے تھا، اور ہم جیسے جیسے اسلام سے دور ہوتے چلے گئے ہم دنیا میں ذلیل ہوتے چلے گئے۔ اور اس بات کو اگر ہم اور اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیں تو ابو داؤد کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه منکم حتی ترجعوا الی دینکم۔ مسلمانوں، جب تم کاروبار میں فراڈ کرنے لگو گے، بے ایمانی کرنے لگو گے، تمہاری پہچان تو ایمانداری سے ہونی چاہیے، سچائی سے ہونی چاہیے، لیکن جب تمہاری پہچان بے ایمانی ہو جائے، مکاری ہو جائے، جھوٹ و فراڈ ہو جائے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کاروبار میں بے ایمانی کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ کیا مطلب ہوا گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مویشی، جانور، گائے، بیل، بکری، یہی لوگوں کا پیشہ تھا، اس کو پالنا، اس کا کاروبار کرنا۔ آج جس کا جو کاروبار ہے اس کاروبار کو یہاں گائے کی دم کی جگہ رکھ لے وہ، یعنی تمہارا سارا مقصد جو زندگی کا ہوگا
کہ کیسے وہ دنیا کا مال تمہارے ہاتھ میں آ جائے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم خوش ہو جاؤ گے کھیتی باڑی سے، دنیا کے مال سے، دولت سے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تمہارے دلوں سے نکل جائے گا. کاروبار میں فراڈ کرنے لگو گے، گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے، کھیتی باڑی پر مطمئن ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، اور اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تمہارے دل سے نکل جائے گا. تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذلت اور رسوائی تمہارے اوپر ڈال دے گا کہ تم نکل نہیں سکتے حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹو گے. بھائی کوئی سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہماری کامیابی کا. کوئی آ کر کے ہمیں پھر سے 1400 سال پہلے والی عزت نہیں دے گا. وہ عزت ہم خود حاصل کر سکتے ہیں جب ہم دین پر دوبارہ عمل شروع کریں گے. قرآن مجید کی وہ آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے وہی بات تو کہی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں تبدیل کرتا. کوئی قوم اگر اچھی حالت میں ہے، اس کی اچھی حالت کو اللہ تعالیٰ بری حالت میں تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک وہ قوم اپنے اعمال کو تبدیل نہ کر لے. جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو تبدیل نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو بھی تبدیل نہیں کرتا ہے. تو آج ہم ذلیل و خوار ہیں کیونکہ ہم دین سے دور ہیں. اور دین کی بنیاد دو چیزیں ہیں. بزرگوں کے واقعات دین کی بنیاد نہیں ہے، قصے اور کہانیاں دین کی بنیاد نہیں ہیں. فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں صاحب 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا، دین یہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا کہا، اور دین یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا صحابہ نے اس کو کیا سمجھا، اور دین یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو کہا صحابہ نے اس کو کیا سمجھا. قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے. آج ہر آدمی قرآن کی اپنی منمانی تفسیر کر رہا ہے، حدیثوں کا اپنا منمانا مطلب بتا رہا ہے. تو یہ تیسری کنڈیشن لگانا بھی ضروری ہے. بھائی قرآن و حدیث پر چلنا ہے، فالو کرنا ہے، لیکن صحابہ نے جیسے فالو کیا ہے ویسے فالو کرنا ہے. ورنہ قرآن کی ایک ہی آیت ہے، ایک صاحب الگ مطلب بتا رہے، دوسرا صاحب الگ مطلب بتا رہے ہیں. ایک صاحب قرآن کی ایک آیت سے جس چیز کو شرک قرار دے رہے ہیں، دوسرے صاحب آ کے کہہ رہے ہیں نہیں صاحب یہ شرک نہیں، یہ تو صحیح چیز ہے، یہ تو دین ہے، یہ تو توحید ہے. تو دو چیزیں بنیاد ہے، قرآن اور حدیث. اور قرآن و حدیث کو ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا. دوسری وجہ ہماری ذلت اور رسوائی کی، ہمارے اندر دین کے علم کا شعور ختم ہو چکا ہے. آج غور کریں، کہیں اور نہ جائیں، اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم اپنے دینی علم کے اوپر غور کریں کہ ہمیں دین کا کتنا علم ہے. ہماری عورتیں بیٹھی ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ سوچیں. بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی علامہ بن جائے، مگر دین کی جو بیسک نالج ہے، دین کی جو بنیادی علم ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں، نماز کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، یہ جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی ہم نہیں جانتے. کتنے بیچارے ایسے ہیں جنازے کی نماز کی دعا آج تک ان کو یاد نہیں، فارمیلٹی نبھا رہے ہم. میرے بھائیوں، علم اور علم بھی علم دین، اس کے بغیر ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جاتا ہے، جب وہ موت کے بعد اس کو دفن کیا جاتا ہے، منکر نکیر اس کے پاس آ کر کے سوالات کرتے ہیں. اگر مومن ہوتا ہے تو صحیح جواب دیتا ہے، اگر منافق ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کنت اقول ما یقول الناس، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. اس جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا علم کیا ہے؟ جو لوگ کرتے چلے آئے وہ ہم کر رہے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ہم سنتے ہیں. نہیں، یہ علم نہیں ہے.
یہ تو منافق کا جواب ہوگا قبر کے اندر، یہ تو گنہگار کا جواب ہوگا، یہ تو اللہ کے نافرمان کا جواب ہوگا۔ کنت اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا۔ تو فرشتہ کیا کہے گا اس سے؟ لا دریتا ولا تلیتا، فرشتہ کہے گا نہ تو تو نے خود علم سیکھا اور نہ تو نے علماء کی پیروی کی۔ علم حاصل کرنے کے دو سورسز ہیں، یا تو آپ خود علم حاصل کریں یا آپ اہل علم سے پوچھیں، اہل علم سے رابطہ کریں، اہل علم سے مسئلے کو حل کرائیں۔ دو طریقے ہیں، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے خود نالج حاصل کی اور نہ تو نے نالج والوں کے پاس جا کر کے ان سے نالج سیکھا۔ تو قبر میں اگر یہ علم ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے میرے بھائی۔ اس لیے یہ دوسری وجہ ہے ہماری ذلت اور رسوائی کی، علم دین آج ہمارا زیرو ہے۔ علم دین کے نام پر بہت ساری الٹی سیدھی چیزیں مارکیٹ میں بک رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے، انداز بیان بھی بڑا اچھا ہے، ماننے والے ان کے فالوورز لاکھوں میں ہیں، ملین میں، مگر صاحب وہ علم نہیں ہے۔ وہ علم کے نام پر بہت بڑا فراڈ ہے جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ایک آدمی اگر قرآن کی آیتیں پڑھ کے اور اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھ کے آپ کو حضرت معاویہ سے بدظن کر دے، صحابہ سے بدظن کر دے، تو یقیناً وہ علم کے نام پر صحابہ کا بغض آپ کو پروس رہا ہے۔ ایک آدمی اپنی گفتگو کے ذریعے آپ کے دماغ میں یہ بٹھا دے کہ دین جھوٹی سچی کہانیوں کا نام ہے، کرامتوں اور بزرگوں کی کرامتوں کا نام ہے، اور قرآن و حدیث سے آپ کو دور کر دے، تو وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم کے روپ میں بہروپیہ ہے جو آپ کے دینی جذبے کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو یہ فرشتہ جو کہے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے علم سیکھا اور نہ تو نے علماء کے پیچھے چلا، تو نے علماء سے علم حاصل کیا۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھیے، ہماری ذلت اور رسوائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارے سماج کا جو سب سے اہم حصہ ہے ہمارا نوجوان طبقہ، اس کا کیا حال ہے بھائی؟ اس کا حال یہی ہے کہ کچھ وہ ہیں جو نکمے ہیں، ان کا کام ہے ٹائم پاس کرنا، ادھر ادھر 3-5 کرنا، اور کچھ وہ ہیں جو بڑے کام والے ہیں، بڑے کاروباری ہیں، بڑے کمانے والے ہیں، تو ان کی دنیا بس کاروبار ہے، ان کا کام دھندہ ہے۔ بھائی نوجوان کام دھندہ کرے، بزنس کرے، نوجوان اپنی باڈی کو مضبوط بنائے، نوجوان اپنے جسم کو خوبصورت بنائے، اسلام تھوڑی منع کرتا ہے۔ مگر نوجوان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جوانی کا یہ 20 سال کا دور، یہ 20 سے 40 سال کا دور، یہ پوری زندگی کا سب سے کام کا دور ہے، اور اسی دور میں کام ہو سکتا ہے، اسی دور میں ہمارے جو سجدے ہوں گے وہ اللہ کو راضی کریں گے۔ ہم انتظار میں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں لاٹھی آ جائے تب ہم فجر کی نماز پڑھنے جائیں گے، ہم انتظار میں ہمارے بال سفید ہو جائیں تب ہم حج کرنے، عمرہ کرنے جائیں گے، ہم انتظار میں ہیں کہ مسجد میں آنا جانا تب ہم شروع کریں گے جب ہمارے پوتے ہوتے ہو جائیں گے، نواسے ہو جائیں گے، جب تھوڑے کمزور ہو جائیں گے، ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے، تب ہم نہیں۔ اصل دور تو جوانی کا دور ہے۔ یہی وہ دور ہے جس دور میں علی بن ابی طالب ایمان لائے، یہی وہ دور ہے جس دور میں حضرت بلال ایمان لائے، یہی وہ دور ہے جس دور میں حضرت زید ایمان لائے، یہی وہ دور ہے جس دور میں خالد بن ولید اللہ کی تلوار بنے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے ٹائم کی، اپنی جوانی کی قدر و قیمت ہی نہیں پتہ ہے، اور جس کو پتہ لگ جائے نا تو وہ اس کی زندگی کا 1 منٹ بھی برباد نہیں ہوتا۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مدینہ میں ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے عمرو بن ثابت، لوگ اس کو اسیریم کہتے ہیں، اسیرم۔ مدینہ میں 2 قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج، یہ اوس سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی قوم کے زیادہ تر لوگ ایمان لائے، یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب جس کو ہدایت دیتے۔ اسی لیے اگر آپ بڑے پرانے مسلمان ہیں اور بڑے پرانے آپ توحید پر ہیں تو نئے لوگوں کو آپ حقیر نہ سمجھیں بھائی، نئے لوگ آپ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اسیرم غزوہ احد کا موقع ہے، ایمان لے آئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے،
جنگ کے میدان میں اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، ایمان لائے اور میدان جنگ میں کود پڑے، اور تھوڑی دیر کے بعد اسیرم کا پورا بدن زخموں سے چھلنی ہے۔ ان کے ساتھیوں نے دیکھا، ارے اسیرم تم تو اسلام نہیں لائے، تو تم کب اسلام لائے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے اندر تمہاری قوم کی عصبیت نے جوش مارا کہ میری پوری قوم لڑ رہی ہے، میں بھی چل کے لڑوں، کہ تم اللہ کی محبت میں آئے ہو، رسول کی محبت میں آئے ہو؟ کہ بھائیوں میں اللہ کی محبت میں آیا ہوں، میں رسول کی محبت میں آیا ہوں۔ پورا جسم زخموں سے نڈال ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اسیرم نے دم توڑ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کسی کو ایسا انسان دیکھنا ہو جس نے زندگی میں ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی اور جنتی ہے، وہ اسیرم کو دیکھ لے۔ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس نے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی، لیکن نبی نے گواہی دی انہ لمن اہل الجنہ، میرا یہ صحابی جنتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے میرے بھائیوں جنہوں نے اپنی جوانی کو، اپنے ٹائم کی قیمت کو سمجھا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی اور ہم سے پوچھا جائے گا، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ۔ قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تیرا زندگی کا سب سے خوبصورت دور جوانی کا دور کہاں گزرا؟ تو جوانی کا حساب دے دے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، فیشن کے پیچھے بھاگنے والوں، عورت کے پیچھے بھاگنے والوں، میوزک اور سنگیت اور گانے کے پیچھے بھاگنے والوں، میرے نوجوان ساتھیوں، زندگی اتنی حقیر نہیں ہے جس کو ان حقیر چیزوں کے پیچھے برباد کر دیا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو میرے بھائی۔ ہم اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں جو چیزیں اپنے مقصد میں اپنے کام کو کرنا بند کر دیں، ہم انہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، انہیں کباڑ میں ڈال دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کباڑ مت بناؤ۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، اس کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو دیکھو، بڑے باپ کا بیٹا ہے، خوشحال گھرانے کا لڑکا ہے، پہننے اور اوڑھنے کا اتنا شوقین ہے کہ پورے مکہ میں اس سے زیادہ خوبصورت کپڑا کوئی پہننے والا نہیں ہے۔ جو خوشبو مصعب ابن عمیر لگا لے پورے مکہ میں وہ خوشبو لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنا شوقین ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ مصعب ابن عمیر کے کانوں میں محمد الرسول اللہ کے دین کی دعوت پہنچتی ہے، اسلام کا پیغام پہنچتا ہے۔ مصعب ابن عمیر اسلام قبول کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور اسلام لانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میری یہ عیش و آرام کی زندگی چھن جائے، ہو سکتا ہے یہ خوبصورت کپڑے میرے بدن سے جدا کر دیے جائیں، ہو سکتا ہے یہ میرے ماں باپ مجھے اپنے گھر سے نکال دیں۔ ساری چیزیں جاننے کے باوجود ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو رسک ٹیکر بنا دیتا ہے، انسان رسک لے لیتا ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے نا۔ ایمان جب آ گیا، ایمان کی ویلو جب آدمی کو پتہ لگ جائے، وہ دنیا کا ہر رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مصعب ابن عمیر اسلام لے آئے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکر ادا کرو، کم سے کم ہمیں وہ دن تو نہیں دیکھنے پڑ رہے نا کہ ہمیں چھپ کے نماز پڑھنی پڑے۔ صحابہ نے وہ دور دیکھا ہے جب انہیں چھپ کے نماز پڑھنی پڑتی تھی، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی دیکھ لے گا تو ہمیں ستائے گا، ہمیں تکلیف دے گا، میرے ماں باپ کو نہ پتہ چل جائے۔ مصعب ابن عمیر چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ آج مسجدیں کھلی ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، اور ہم نماز پڑھنے نہیں جاتے میرے بھائی۔ کیوں نہیں جاتے؟ ہم اپنی گدیوں پہ بزی ہیں، اپنے کاروبار میں بزی ہیں، اپنی تجارت میں بزی ہیں۔ ایسی تجارت پر اللہ کی لعنت ہو جو ہمیں نماز سے روک دے، ایسے کاروبار پر اللہ کی پھٹکار ہو جو ہمیں اللہ کے ذکر سے روک دے۔ ایسی تجارت میں اللہ کبھی برکت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، ان کی تجارت اور ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ مصعب ابن عمیر چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں،
ان کے خاندان کے ایک آدمی نے دیکھ لیا، جا کے ان کی ماں کو بتا دیا، گھر آئے، ماں باپ نے قید کر لیا، گھر سے نہیں نکلنا ہے تجھے، تو سابی ہو گیا، تو نے محمد کا دین قبول کر لیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کا گھر سے نکلنا بند۔ مصعب ابن عمیر کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا ایک گروپ حبشہ جا رہا ہے، یہاں نماز پڑھنے پہ مشکل ہے، یہاں دین پر عمل کرنے پہ پابندی ہے، لوگ مکہ چھوڑ کے حبشہ جا رہے ہیں۔ مصعب ابن عمیر ایک دن گھر سے بھاگ گئے، حبشہ چلے گئے، پھر حبشہ سے پھر واپس آئے مکہ، پھر اپنے نبی کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئے تو مصعب کے بدن پہ ایک معمولی سا چمڑے کا کپڑا تھا، پھٹا پرانا پیون لگا چمڑے کا کپڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، ذرا اس انسان کو دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس انسان نے اپنی زندگی کی کتنی چیزیں گنوا دی۔ یہ وہی آدمی ہے جو سب سے خوبصورت کپڑے پہنتا تھا، جس کا لائف اسٹائل سب سے ہائی فائی تھا، آج ایک معمولی کپڑے میں یہ ہے، ذرا اس انسان کو دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس انسان کے اندر تھی۔ پھر وہی مصعب ابن عمیر، اللہ کے نبی ان کو ایک اور ذمہ داری سونپ دیتے ہیں۔ مدینہ کے 12 لوگ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے مینا میں اسلام قبول کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اپنا کوئی سفیر ہمیں دے دیں، کوئی مبلغ دے دیں جو ہمیں اسلام کی تبلیغ کرے، جو نماز کا طریقہ سکھائے، جو قرآن پڑھائے۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ میں سے حضرت مصعب ابن عمیر کا سلیکشن کیا، ان کو چنا اور کہا کہ مصعب تم جاؤ اور تم جا کر کے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دو۔ مصعب ابن عمیر مدینہ پہنچے اور 1 سال کے اندر انہوں نے اتنی محنت کی اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے۔ 1 سال بعد اسی مدینہ سے 63 مرد اور عورت اللہ کے نبی کے پاس مینا کی وادی میں آ کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور 2 سالوں کے بعد پورے مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا کوئی آدمی نہ ہو۔ مدینہ کے ہر گھر میں نعرہ تکبیر کی صدا کو پہنچا دیا حضرت مصعب ابن عمیر نے۔ اور نبی کا یہ مرد مجاہد، نبی کا یہ صحابی جب یہ احد میں شہید ہوئے تو چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ وہ مصعب ابن عمیر جس کے کپڑے کی مثالیں دی جاتی تھی، جس کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھی، وہ مصعب ابن عمیر جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما ترک الا نمرا، مصعب نے کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی، کوئی مکان نہیں چھوڑا، کوئی دولت نہیں چھوڑی، ایک چادر ان کے بدن پہ تھی، بس وہ چادر چھوڑ کے وہ دنیا سے گئے۔ اور جب ان کے انتقال، ان کی شہادت کے بعد اس چادر سے ان کو کفنایا جانے لگا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سر کو ڈھانپا جاتا تھا، پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھانپا جاتا تھا، ہائٹ زیادہ تھے ان کے، لمبے تڑنگے تھے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ سر کو کور کر دو اور پیر کے اوپر اذخر گھاس، وہاں پہ ایک گھاس پائی جاتی تھی اذخر، کہا کہ اس گھاس کو ڈال دو۔ یہ بھی تو نوجوان تھے میرے بھائی، جوانی تو انہوں نے بھی دیکھی، ان کے اندر بھی تو ایموشنز تھے، جذبات تھے، مگر انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا۔ زندگی کا مقصد صرف دولت، شہوت، عورت نہیں ہے، زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، زندگی ان چیزوں سے آگے بڑھنے کا بھی نام ہے۔ آج ہم اور آپ مصعب ابن عمیر کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں اور غور کریں، ہم کہاں ہیں میرے بھائی؟ ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں وہ سوچیں۔ آج ہم ذلیل و خوار ہیں اس لیے بھی کہ آج ہماری لڑکیاں، ہماری نوجوان بہنیں جن کو بڑے شوق سے ہم کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، جن کو گریجویشن کرا رہے ہیں، جن کو ہم اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں، ہماری وہ بہنیں آج دین کی بیسک نالج بھی ان کے پاس نہیں، ان کو ایمان کی اتنی ویلیو بھی نہیں پتا کہ آج کتنی بہنیں ہیں جن کو باقاعدہ ایک سازش کے ذریعے ان کو اپنے جال میں پھنسا کر کے، انہیں محبت اور عشق اور پیار کے جال میں پھنسا کر کے نہ صرف یہ کہ ان کی عزت کا سودا کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے،
ان کو پورے سماج اور پورے خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے شرمندگی کا سبب بنایا جا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے، اور آپ کے شہر میں بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا سالوشن یہی ہے کہ آپ صرف اپنی لڑکی کو قرآن پڑھا کے یہ نہ سمجھے آپ نے دین کا حق ادا کر دیا۔ آپ کی لڑکی کو قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کا مطلب بھی آنا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے ایمان کس چیز کا نام ہے، اسے حضرت فاطمہ کی زندگی معلوم ہونی چاہیے، اسے حضرت عائشہ کی زندگی معلوم ہونی چاہیے، اسے دین کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے، اسے اپنی عزت و آبرو کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں، نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بڑی بہترین ہوتی ہیں، لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، وہ دین سیکھنے میں شرماتی نہیں ہیں۔ مدینہ کی جو انصار کی عورتیں تھیں وہ دین سیکھ، کبھی کبھی ایسے مسائل ہوتے تھے، بھئی وہ کتابوں کا زمانہ نہیں تھا، چلو عورتوں کے پرائیویٹ مسائل کی کوئی کتاب ہے عورتوں نے پڑھ لیا، وہاں تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے پاس لوگ آ کر کے مسئلے مسائل پوچھتے تھے۔ تو بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے تھے جو بڑے پرائیویٹ قسم کے ہوتے تھے، جن کا تعلق مرد و عورت کے مخصوص مسائل سے ہوتا تھا۔ انصار کی عورتیں وہ مسائل بھی آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھتی تھیں، واضح کرتی تھی کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ آج ہمارے یہاں کی عورتیں دین کے معاملے میں زیرو ہیں۔ ہماری مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ ہے، ماشاءاللہ انتظام ہے، ہمارے بھائیوں کے تو وہ انتظام بھی نہیں ہے۔ ان کے علماء نے فتوے لگا کے رکھے، صاحب عورتوں کی، ہماری مسجد میں عورتوں کی انٹری نہیں ہے۔ سال میں عید اور بقرعید کی نماز ہوتی ہے، امام صاحب گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہیں، سارے مقتدی اس دعا میں شریک ہیں، گھر کی عورتیں شریک نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم ان عورتوں کو دین سے دور رکھیں گے، ان کو نماز سے دور رکھیں گے، ان کو قرآن و سنت سے دور رکھیں گے، تو پھر اگر کوئی بھیڑیا، کوئی ظالم، کوئی جاہل اپنی جہالت، اپنے ظلم کا شکار بنائے تو پھر ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو دین سے بہت دور رکھا ہے، اور ہماری ذلت و رسوائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف دنیا بن چکا ہے، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کام آنے والی نہیں ہے۔ آج کون سا گھر ایسا ہے جہاں بھائی بھائی میں مقدمے بازی نہ ہو، پراپرٹی کے جھگڑے نہ ہو، کہیں باپ اپنے بیٹے کو آگ کر رہا ہے، کوئی بیٹا نافرمان ہے اس کو جائیداد سے محروم، تم کو کس نے حق دیا؟ تمہارا بیٹا جو تمہاری اولاد ہے، تمہاری پراپرٹی کا وارث اسے اللہ نے بنایا، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس بچے کو واقف کرنے کا۔ کہیں بیٹے باپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کہیں باپ بیٹے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کہیں بھائی بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کہیں کاروبار میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کہیں فراڈ کیا جا رہا ہے۔ بھائیو، یہ پراپرٹی، یہ زمین، یہ جائیداد سب یہی چھوڑ کے جانا ہے، کچھ لے کے نہیں جانا ہے۔ تم سے زیادہ پراپرٹی تھی فرعون کے پاس، اور تم سے زیادہ خزانے تھے قارون کے پاس۔ قارون اپنے خزانوں سمیت دفن کر دیا گیا، اور فرعون اپنے محلوں کو چھوڑ کر کے دریا میں ڈبو کر کے مار دیا گیا۔ جب فرعون مرا تو اللہ نے بڑی عبرت کی بات ہم سے اور آپ سے کہی۔ اللہ نے کہا، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک واورثناہا قوما آخرین۔ دیکھو فرعون نے کتنے محل چھوڑے، کتنے باغات چھوڑے، کتنے کھجوروں کے اعلیٰ باغ چھوڑے، کتنی پراپرٹی چھوڑی، کتنے محل چھوڑے۔ فرعون مر گیا اور ہم نے ان محلوں کا وارث کسی اور کو بنا دیا۔ یہی دنیا کا دستور ہے میرے بھائیوں۔ ہماری حرام کی کمائی ہوئی دولت دوسرے اس پر عیش مارتے ہیں، ہماری حرام کی بنائی ہوئی زمین اور جائیداد پر کل دوسرے رہتے ہیں، اور ہمیں تو جانا 2 گز زمین کے اندر ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا کو وہی ویلو دو، وہی حیثیت دو جس کے یہ لائق ہے۔ دنیا کو سب کچھ مت سمجھو میرے بھائیوں، موت کو یاد کیا کرو، کبھی کبھی قبرستان جایا کرو۔ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قبرستان جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ قبرستان بہت زیادہ جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں ہم تو اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں، ہمارے یہاں قبرستانوں پہ بیٹھ کے لوگ جوا کھیلتے ہیں، قبرستانوں پہ بیٹھ کے لوگ شراب پیتے ہیں، قبرستانوں پہ بیٹھ کے لوگ غیبت کرتے ہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ قبرستان، یہ وہ جگہ ہے میرے بھائیوں جہاں محلے کا کروڑ پتی بھی سویا ہوا ہے اور ایک جھوپڑی میں رہنے والا مزدور بھی سویا ہوا ہے۔
یہ قبرستان ہماری اوقات بتانے والی جگہ ہے، یہ قبرستان ہماری حیثیت بتانے والی جگہ ہے۔ ابو درداء انصاری سے پوچھا گیا آپ اتنا قبرستان میں کیوں جایا کرتے ہیں؟ فرمایا ہؤلاء قوم یذکروننی معادی، میں اس لیے قبرستان میں آتا ہوں کیونکہ یہاں آنے کے بعد مجھے میری آخرت کی یاد آتی ہے، مجھے اپنا انجام یاد آتا ہے، مجھے یہ یاد آتا ہے کہ یہ دن میرے اوپر بھی آنا ہے اور یہاں آ کر کے مجھے بھی سونا ہے۔ ہؤلاء قوم یذکروننی معادی، میں قبرستان اس لیے آتا ہوں کیونکہ یہاں جو مردے ہیں یہ مجھے میری موت یاد دلاتے ہیں، میری آخرت یاد دلاتے ہیں۔ وَإِذَا قُمْتُ عَنْهُمْ لَا يَغْتَابُونَنِي، اور جب میں یہاں سے اٹھ کر کے جانے لگتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جو میری غیبت نہیں کرتے۔ دنیا میں تو ہم چار لوگوں کے پاس سے جب اٹھ کر کے جانے لگتے ہیں، ہمارے جاتے ہی ہماری غیبت شروع ہو جاتی ہے، ہمارے اٹھتے ہی ہماری برائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جہاں میں گھنٹوں بیٹھا رہوں اور جب اٹھ کر کے جانے لگوں تو کوئی غیبت کرنے والا نہیں ہے۔ موت کا تصور، آخرت کا تصور ہمارے دل سے نکل گیا میرے بھائی۔ کورونا نے بھی ہمیں نہیں سکھا، کورونا بھی ہمیں سکھا نہیں پایا۔ دنیا نے شاید ایسی مصیبت اور ایسی تراسدی نہیں دیکھی ہوگی جو ہم لوگوں نے پچھلے 1.5 سالوں میں دیکھی ہے۔ یعنی ایسا دور تو ہمارے بزرگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، صدیوں میں ایسا دور نہیں دیکھا گیا ہوگا کہ لاشوں کو لوگ ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں۔ ہمارے عبدالحفیظ بھائی بیٹھے ان سے پوچھے، انہوں نے بعض جگہوں کا واقعہ مجھے بتایا کہ باپ مر گیا ہے، بیٹے اپنے باپ کو نہلانے کے لیے تیار ہیں۔ ممبئی سے میرے پاس کال آیا کہ کوڑے کی گاڑیوں میں لاشوں کو لے کر کے غیر مسلموں کے یہاں ان کی لاشوں کو کوڑے کے ڈھیر میں اور کوڑے کی گاڑیوں میں لے جا کر کے ان کو جو ہے بہایا گیا اور ختم کیا گیا۔ یہ حالات تھے۔ اتنا سخت دور بھی ہمیں سدھار نہیں پایا، زندگی کی حقیقت ہمیں سمجھا نہیں پایا، موت کی حقیقت ہمیں سمجھا نہیں پایا۔ ہم کب سدھریں گے میرے بھائیوں؟ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اور ایک آخری چیز، نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ نیکی کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، مگر کوشش کیجئے کہ آپ کی نیکی کو دیمک نہ لگے۔ نیکی کو کون سا دیمک لگتا ہے؟ نیکی کو دیمک لگتا ہے ریاکاری کا، نیکی کو دیمک لگتا ہے دکھاوے کا۔ آج ہمارے صدقے اور خیرات اگر ہم یہ سوچ کر کے کہہ رہے ہیں کہ محلے والے بھی یاد کریں کہ حاجی صاحب کیا چندہ دیتے تھے، تو وہی بات ختم ہو گئی۔ اگر ہماری نمازیں اس لیے ہیں تاکہ سماج کے لوگ یہ یاد رکھیں کہ صاحب فلاں آدمی تو نماز کا بڑا پابند ہے، وہی ہمارا ثواب ختم ہو گیا۔ اگر ہم غریبوں کو اس لیے کھانا کھلاتے کہ وہ غریب آ کر کے ہمارے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا رہے اور ہمارا احسان مانے، ہم نے اپنی نیکی کو وہی پہ گنوا دیا۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کے نیک بندے جب بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ اور ہمارے صحابہ اور سلف صالحین، وقت ختم ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا، ان کے واقعات آپ پڑھیں، ان کے اندر کیسا اخلاص تھا۔ وہ اخلاص آج ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا، پڑھو، صحابہ کے واقعات پڑھو، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کیسا اخلاص تھا ان کے اندر۔ حضرت مطرب بن عبداللہ بہت بڑے محدث ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، رونا آ رہا ہے، سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، رونا آ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، جلدی سے رومال نکالا، چہرے کو کور کر لیا رومال سے، آنسوؤں کو پوچھ لیا، پھر ناک کو پوچھ لیا اور کہنے لگے ما اشد الزکام، ما اشد الزکام، ہائے مجھے کتنا زیادہ زکام ہو گیا ہے۔ سامنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ آنسو اللہ کے خوف سے نکلے، یہ چہرہ جو لال بنا ہوا ہے یہ اللہ کے خوف سے لال بنا ہے۔ سامنے والے کو یہ احساس اور تاثر دینے کی کوشش کی کہ مجھے زکام ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے، وہ اپنے رونے کو چھپاتے تھے، اپنے آنسوؤں کو چھپاتے تھے، وہ راتوں کو صدقہ کرتے تھے، وہ راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرمائے، ہمیں سے جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔